اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادر شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول و سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ رجب کی پہلی تاریخ سے ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری اور ساری ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں 7ویں مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ شب 7 کے حوالے سے 4 رکعت نماز ہے، بس جلدی سے مجھے آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، یہ دو ہی کر کے پڑھنا ہے، اور ساری رکعت ایک جیسی، یعنی کہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے۔ پہلے رکعت پڑھیں، سورہ حمد کی تلاوت 1 مرتبہ کریں، اور سورہ قدر کا سورہ یا انا انزلنا کا سورہ 13 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 1 رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت اسی طرح کریں، دو رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح صلوات کی پڑھ لیں، استغفار کی پڑھ لیں، تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیں۔ یہ روزے کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو ہم سے، اور ہمارے روزوں کو روزہ ہی رکھا جائے اور فاقہ نہ کہلانے پائے۔ پتہ ہے آپ کو، ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کے آیا، کہا یا رسول اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ روزے سے تو نہیں ہے، کہا نہیں رسول اللہ یہ روزے سے ہے۔ تو بحث ہوتی رہی، جب والد ان کے تمام دلیلیں دیتے رہے کہ میں والد ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے الٹی کروائی۔ جب اس بچی نے الٹی کری تو اس کی الٹی میں آپ کو پتہ ہے کیا نکلا؟ گوشت کے لوتھڑے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ارے کچھ نہیں، وہ تو لکھا ہے، ارے وہ تو ذاکرائے پڑھتی ہیں، ذاکر پڑھتے ہیں، نہیں، وہ کچھ اپنے طرف سے نہیں پڑھتے، نہ ہی پڑھ سکتے۔ جو کچھ احادیث میں ہے وہی بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ بس اللہ جب ہم کو توفیق دے دے، ہماری کوتاہیاں ایسی ہیں، ہمارے گناہ ایسے ہیں جو ہم نیکیوں کی طرف اتنے راغب نہیں ہو پاتے ہیں جتنا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ تو کہا الٹی میں گوشت کے لوتھڑے، حیرت ہو گئی کہ یہ کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے آپ کو کیا فرمایا؟ کہا دیکھو تم جو دیکھ رہے تھے وہ ظاہر تھا، یعنی کہ تم باپ دیکھ رہے تھے کہ بیٹی نے روزہ رکھا ہے، وہ ظاہر تھا، لیکن باطن اس کا یہ ہے جو عمل کا اثر ہے اس کی روح پر پڑتا ہے۔ جیسا انسان عمل کرتا ہے اس کی نشو و نما میں پیوست ہو جاتا ہے، اندر تک جاتا ہے، دل و ذہن پر قابض ہو جاتا ہے، ادھر تک تو جاتا ہی جاتا ہے، بلکہ وہ اگر چاہے دکھانا تو اسی دنیا میں دکھا بھی دیتا ہے، جیسے اس واقعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ کہا جب کچھ کھایا نہیں تھا، پوچھا کہ جب کچھ کھایا نہیں تھا تو یہ گوشت کے لوتھڑے کیسے، یہ پیسز کیسے؟ کہا ہم لوگوں نے سنا ہے نا کہ غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی بات کہنا اور برائی کرنا اس کا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کہ اس نے جو غیبت کی تھی اس عمل کا یہ نتیجہ ہے جو ہم لوگوں کی آنکھوں سے نہیں دکھ سکتا ہے۔ وہ نورانی آنکھیں ہیں، جو ادھر سے آئی ہیں ہماری صلاحیتوں کو اور نورانی کرنے کے لیے، اسی لیے وہ سارے حالات اور معاملات اس طرح سے پیش کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں اور اچھائیوں کے نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ دنیا سے تو ایک دن جانا ہی جانا ہے، ابدی زندگی جہاں جانا ہے وہاں کا انتظام اگر ہم کر لیں، پروردگار عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ مومن کی دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوں، اس لیے وہ تمام طرح کے بہانے دیتا رہتا ہے کہ بس یہ کرو تو ایسا ملے گا، یہ کرو تو یہ ثواب، یہ کرو تو یہ ثواب۔
تو اس لیے پروردگار عالم ان کو توفیق دے کہ ہم غیبت سے دور رہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھ سکیں۔ اور پتہ ہے ہم حضرت انسان ہیں نا، غلطیوں کا پتلا، ہم چاہتے بھی ہیں تب بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہو پاتا ہے، جبکہ غلط ہے۔ تو اس کے لیے ملتا ہے کہ سورہ حجرات اس کی تلاوت کریں تو غیبت سے ہم دور رہ سکتے ہیں۔ توبہ کریں اور سورہ حجرات کو پڑھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، جیسے مولا کے آنے کی دعا کرتے ہیں نا، جیسے اپنے گناہوں کو اپنے کو گناہوں سے دور رکھنے کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم کو گناہوں سے دور رکھ، راہ خیر پر چلا، یتیم، مسکین، غریب، فقیر، عزیز، اقربا، رہنا پڑو، ساری نیکیاں جو تو نے بتائی ہیں وہ سب ہم لوگ کر سکیں، ایسی تو توفیق دے گا، جبھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ دعا کریں، اور وہاں پر سب سے بڑی یہی دعا کہ دو باتیں، کہ ہم غیبت نہ کریں اور غصہ نہ آئے۔ اگر ہم یہ دو باتوں سے اپنے کو محفوظ کر لیں گے تو ہمارے روزے انشاءاللہ بہت اچھے گزریں گے۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، آپ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔